السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ معزز و مکرم علماء کرام اور ہمارے بیٹھے ہوئے دینی دلی بھائیوں، آج کے اس مبارک پروگرام میں میں جس عنوان کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر اسٹیج ہوا ہوں وہ ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج دنیا اسلام پر ایک طوفان بلاخیز گریلا ہے جو اسے بہا لے جانا چاہتا ہے۔ میری مراد اس سے وہ جدید و تمدن معاشرہ ہے جس نے سیرت و کردار کو خراب کر دیا ہے، لوگوں کو منکرات و محرمات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسے میں جب حق پرستوں نے کلمت اللہ کو بلند کرنا چاہا تو باطل پرستوں نے حق پرستوں کے خلاف محاذرائی کی۔ کبھی ان کے مسجدوں کو منہدم کیا گیا، کبھی ان کے مدارس مقفل کر دیے گئے، کہیں ان کے عبادت خانے ڈھا دیے گئے، نیز اسلام اور اہل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ناپاک کوششیں کی گئی۔ لیکن مسلمان بھائیوں، کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ صرف اور صرف ہماری ہی زبان پر قدغنا کیوں لگائی جاتی ہے؟ صرف ہماری عزت سے کھلواڑ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف ہی ہمارے دین پر حملہ آور کیوں کیا جاتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس کا جواب دیں، کیونکہ آج ہم اللہ سے بغاوت کرنے والے بے عمل ہو گئے ہیں۔ اس کے فرمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی مصداق نہیں ٹھہرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرما دیا تھا: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ۔ اس کو بھی ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ تاریخ شاہد ہے، جب تک ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی، دنیا کے دیگر تمام قومیں ہمارے قدموں میں گرتی رہی اور کامیابی قدم بوستی رہی۔ لیکن جیسے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھلا دیا تو ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ ہم انحطاط و تنزل کے جاگڑے، مسلمان دشمنوں کے دشمن ترازیوں نے ہمارے جگر چھلنی کر دی۔ بش شیرون اور یہود البٹ جیسے درندے نے ہمارے پر مسلط کر دی۔ اگر آج ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو دنیا کے ہمارے تمام دیگر قومیں ہمارے قدموں میں ہوگی اور کامیابی قدم بوس ہوگی۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک غلطی کے بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا تھا، اور آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اس حباب بن الفیری کے ہم ملت ہیں جس کے خوف سے ایک ہیبتناک جنگل کے پرندوں نے صحرا اور بیابان کا رخ کر لیا تھا، یہاں تک کہ پرندوں نے اپنے گھونسلہ تک کو خیر آباد کر دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں، ایسا کم تھا جب ہم جہاد کے شائق تھے، آج ہم جہاد سے خائف تھے۔ ایسا کم تھا جب جام شہادت نوش کرنے کے لیے موت کو گلے لگا لیا کرتے تھے، آج ہم موت سے گریز کرنے لگے۔ ایسا کم تھا جب میدان جہاد سے بھاگ کر آنے والے مائیں اپنے پیٹوں پر دودھ حرام کر لیتے تھی۔ بقول شاعر ہے، کہاں ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ گئے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَقَالَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا۔ ان آیات پر اے مسلم نوجوانوں، ہوش میں اٹھو۔ کب تک خواب خرگوش میں پڑے نیند کے مزے لیتے رہو گے؟ کب تک اپنی قوم کو فرقہ پرستی کی آگ میں چلتے ہوئے دیکھ کر تماشائی بنے رہو گے؟ کب تک تمہارے دودھ پیتے بچوں کو نیزوں تلے اچھالا جائے گا؟ اٹھو اور باطل طاقت قوتوں کو پیوند خاک کر دو اور ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جس کے خوف سے بڑے بڑے جابر و سرکش حکمرانوں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ ہم صلاح الدین ایوبی
رحمۃ اللہ کے ہمنوا ہے جس نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے، ان کے نیندیں حرام کر دیے۔ ہم اس طارق بن زیاد کے ہم ملت ہیں جس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعہ سرزمین اندلس کو رون ڈالا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتے تھے۔ اے مسلموں جوانوں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی ہے، سلف صالحین کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، تو فرقہ پرستی کی آگ میں ویسے ہی جلتے رہو، تمہارا کوئی کارساز نہ ہوگا، تمہارا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو حد تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ لہذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوپر سے غفلت کی ردا کو اتار پھینکو، خواب خرگوش کے خراٹوں کو خیر بات کہہ کر میدان عمل میں کود کرو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ لو، کیونکہ اس سے بہترین کوئی رنگ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کلمہ حق کا بلند بیڑا پار کر لو اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے شرط رکھا ہے ان کنتم مومنین۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بقول شاعر ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔